حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے تشریف لائیں۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز مختلف پیکیجز مناسب ریٹ پر دستیاب ہیں۔ العظم ٹورز اینڈ ٹریولز، معلومات کے لیے کال کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، حضور جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ قریش اس طرح کرتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلے لوٹ لیتے تھے، لوٹ مار کرتے کرتے مدینے کی سرحد تک وہ آ جایا کرتے تھے۔ ایک قافلہ ابو سفیان لے کے جا رہے تھے تجارت کے لیے، تو اس میں سارے کافروں کا مال شامل تھا۔ ایک قافلہ جایا کرتا تھا، سارے اپنا اپنا مال شامل کر دیتے تھے۔ تو جو کہ یہ مسلمانوں کو ستاتے تھے، تو آج حضور علیہ السلام نے ارادہ کرم کیا کہ ان کے قافلے کو ہم نے بھی روکنا ہے، تاکہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اس قافلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، جنگ کا تو ارادہ ہی نہیں تھا۔ 313 لوگ حضور کے ساتھ تھے، اور سواریوں کی تعداد اس طرح کی تھی کہ بعض اوقات ایک ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، اور 2 آدمی سوار ہوتے تھے، تیسرا پیدل چلتا تھا۔ اور قربان جائیں، حضور علیہ السلام کی مساوات کا یہ عالم تھا کہ نبی پاک تھے، حضرت مولا علی تھے، اور جناب زید تھے۔ 2 سوار ہوتے تھے، ایک پیدل چلتا تھا۔ جب 2 غلاموں کے سوار ہونے کی باری تھی، آقا کے پیدل چلنے کی باری تھی، حضرت علی نے اور جناب زید نے عرض کی، حضور آپ بیٹھ جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے، نہ تمہارے اندر طاقت زیادہ ہے اور نہ تمہیں ثواب کی ضرورت زیادہ ہے۔ مجھے اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے، اور میں ثواب سے بھی مستغنی نہیں ہوں، لہذا تم اگر پیدل چل سکتے ہو تو میں بھی پیدل۔ ابو سفیان بڑے تیز آدمی تھے، جب پتہ چلا نا کہ مسلمان حملے کے ارادے سے آ رہے ہیں، تو ایک بندہ جلدی سے دوڑایا، مکے جا کے بتاؤ تم سب کا مال میرے پاس ہے۔ تو مسلمانوں نے حملہ کر دیا، خود اس طرح کیا کہ جس رستے سے وہ جا رہے تھے وہ رستہ بدل کے رستہ کوئی اور اختیار کر لیا۔ قافلہ بھی بچ کے نکل گیا۔ اہل عرب کا طریقہ تھا ایمرجنسی اعلان کرنے کا، انہوں نے جو بندہ بھیجا تو بریکنگ نیوز کا وہاں بھی ایک طریقہ تھا۔ اونٹ کے کان ناک کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ اب اونٹ بڑے زور سے چلاتا تھا، جب اس کا ناک کٹ جاتا تھا، اونٹ چلاتا تو لوگ گھروں سے نکل آتے۔ اب وہ جو بندہ ابو سفیان نے بھیجا تھا، اس نے جا کے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے۔ لوگ دوڑے باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تو اس نے کہا نکلو نکلو، تمہارا تو مال سارا لوٹنے لگے مسلمان۔ وہ ابو سفیان بچ کے نکل گئے تھے، انہوں نے پیغام بھی دیا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں، اب آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو جو چیز سب سے زیادہ پستی میں لے جاتی ہے وہ اس کا تکبر ہوتا ہے، یہ لے ڈوبتی ہے چیز لوگوں۔ انہیں بھی لے ڈوبی، انہوں نے کہا جی اب نہیں واپس جانا، اب چلو۔ 1000 کا لشکر، گانے بجانے والی عورتیں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، 10 اونٹ روز ذبح ہو رہے ہیں، سردار دعوتیں پکا رہے ہیں، گوشت بھونا جا رہا ہے۔ بدر میں پہنچ گئے، مسلمان بھی 313 پہنچ گئے۔ یہ ساری رات شرابیں پیتے، وہ ساری رات سجدے کرے، یہ نعت گانے سرور کی محفلیں سجتی، اور وہ رسول پاک کی تقریر سنتے، حضور کے خطبات سے فیض یاب ہوتے۔ عمیر بن وہب کو بھیجا ابو جہل نے کہا پتہ کر کے آؤ بندے کتنے، اس نے جا کے کہا کہ 312 313 310 اتنے۔ کہنے لگا جنگ کیا کرنی ہے، ان کو سیرے اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جائیں گے، مکے جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے، یہ تکبر ہے نا۔ تو عمیر بن وہب کہنے لگا ہیں 312 ہیں 313، میرے اندازے میں 310، لیکن ایک کا بھی واپس جانے کا ارادہ کوئی نہیں۔ میں نے جس کو بھی دیکھا ہے شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ارادہ بڑا پکا لے کے آئے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا کہ وہ تو جنگ کے لیے آن پہنچے ہیں اور ارادہ تو قافلے کا تھا، تو حضور نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ چیزیں مسلط نہ کرو، ہم نہ اپنا مسلط کرتے، یعنی تراویح پڑھنے والا بندہ دوسروں کو بڑا گھورتا ہے کہ تو کیوں نہیں پڑھتا، تو پڑھ رہا ہے نا تو اللہ سے دعا کر یہ بھی پڑھے، لیکن اپنا مسلط نہ کر، دعوت دے، تبلیغ کر۔ نفل پڑھنے والا سب کو گناہگار ہی سمجھنے لگ جاتا ہے، عصر کی پہلی 4 سنتے تو کیوں نہیں پڑھتا، تو کیوں، بھائی آپ مسلط کریں گے، آپ رائے دیں، اور رائے دے کے سائڈ پہ ہو دیں، مسلط کرنے کی تو اجازت نہیں۔ حضور کا تو حکم چل سکتا ہے نا، چلتا ہے نا، لیکن حضور نے بھی صحابہ سے پوچھا بھائی وہ تو لڑنے آ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے حضور کرنا وہ ہے جو آپ نے فرمانا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے حضور تلواروں کو تو زنگ لگ گیا ہے، اور جناب علی شیر خدا مرتضی مشکل کشا غل عطا، مولا کائنات فرمانے لگے حضور علی اور تلوار یہ تو رشتہ ہی بڑا پرانا ہے، تیاری کریں۔ حضور کا خیال تھا کہ انصار بھی تو بولے نا، یہ تو سب مہاجرین بول رہے ہیں۔ انصار کو جب سمجھ آئی نا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے حضور آپ کا اشارہ ہماری جانب ہے؟ فرمایا ہاں۔
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خشکی پہ بھی لڑیں گے اور دریا میں بھی لڑیں گے، حضور انسانوں سے بھی لڑیں گے اور آپ حکم دیں گے تو جنوں سے بھی لڑیں گے۔ وہ بیٹھے تو حضرت مقداد اٹھے، کمال کر دی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہم سے ارادہ پوچھ رہے ہیں؟ ہم کو حضرت موسیٰ کی قوم ہے جو اپنے نبی سے کہہ دیں گے آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور آپ کے قدموں پہ جانے بھی قربان۔ نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ نہتے 313 بشر شوق شہادت میں نکل آئے تھے میدان میں، محمد کی قیادت میں نہ تیغ و تیر پہ تکیا، نہ خنجر پہ نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادی سی کالی کملی والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جذبات سنے تو فرمایا چلو نہ چلے۔ فطرت مسکرا رہی تھی، حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے ہم سے لڑنے آیا ہے ابو جہل؟ جس قوم کے بچوں کی شجاعت کا یہ عالم ہے اس قوم میں علی کا کیا حال ہوگا اور امیر حمزہ کا کیا عالم ہے۔ میدان میں نکلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تقریر کی، فرمایا تمہیں پتہ ہے تم کس جنت کی جانب جا رہے ہو؟ وہ جنت ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے۔ رات ساری وہ مست رہے شراب کے نشے میں اور حضور ساری رات مصلی پہ رہے، ساری رات دعائیں مانگے۔ پتہ کیا کہا؟ اے اللہ یہ میری کل کمائی تھی 313 جو میں لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو قیامت تک کون تیری عبادت کرے؟ ان کی مدد فرما۔ اور ایک رات پہلے صفے بھی سیدھی کرائیں، بلکہ صفے سیدھی کراتے حضرت سواد کے پیٹ پہ چھڑی لگ گئی تو انہوں نے کہا حضور بدلا دیں۔ حضور نے کپڑا ہٹایا تو انہوں نے وجود چومنا شروع کر دی۔ حضور نے ہمیں سبق دیا کہ صفے بھی سیدھی کرانی ہے اور دعائیں بھی کرانی ہے، صف بھی سیدھی ہو مصلی بھی آباد، دونوں کام کرنے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک رات پہلے حضور نے چھڑی پکڑی اور میدان بدر میں جا کے فرمایا لکیر کھینچ کے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ، یہاں ولید مرے گا۔ حضور نے لکیریں کھینچی، فرماتے ہیں باقی لوگ جنگ لڑ رہے تھے اور میں چپ کے لکیریں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضور نے لگائی تھی۔ فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم کوئی کافر 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، جہاں نبی پاک نے لکیر لگا دی تھی وہیں مرا ہے۔ یہ شان اللہ نے حضور کو دی ہے، حضور کے علم مبارک کا یہ کمال ہے۔ نہ اس طرح کی باتیں کریں جس سے امت تقسیم ہو۔ سویرے جنگ شروع ہوئی، صبح 3 کافر میدان میں نکلے، عتبہ، شیبہ اور ولید، 3 انصاری مسلمانوں کی جانب سے مقابلے میں نکلے۔ لیکن وہ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ جان چھوڑتا نہیں، تو ولید کہنے لگا، عتبہ شیبہ کہنے لگے ہم نے نہیں ان سے لڑنا، یہ تو ہمارے پائے کے نہیں، پھر قریش میں سے بھیجو، قریش میں سے۔ فطرت مسکرا کے کہہ رہی تھی لگتا ہے تمہارا جلدی مرنے کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، چلو۔ ابو عبیدہ بن جراح اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے، حضور نے فرمایا اب اللہ کا شہر امیر حمزہ اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے۔ تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا یا علی قم، علی اٹھ نہ جار، ذرا نکلنا میدان، دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی، مولا کائنات اٹھے، حضرت امیر حمزہ اٹھے، حضرت عبیدہ اٹھے۔ عتبہ کے مقابلے میں گئے، حضرت امیر حمزہ قتل کیا اپنے دشمن۔ شیبہ کے مقابلے میں گئے حضرت عبیدہ، لیکن حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، اس نے ان پہ حملہ کیا، ان کا پیر کاٹ دیا۔ حضرت علی نکلے ولید کے مقابلے، 2 ہی ضربیں لگائیں، ولید کا سر کاٹ کے حضرت عبیدہ کی مدد کو بھی پہنچ گئے حضرت علی، اس کو بھی قتل کیا۔ پھر حضرت عبیدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، نبی پاک کی بارگاہ میں لائے، انہوں نے حضور کے قدموں کو چوم کے کہا حضور مجھے شہادت ملی کہ نہیں ملی؟ نبی پاک نے فرمایا رب نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا۔ اب میدان میں جہاد شروع ہوا، لڑائی شروع ہوئی، لوگ نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام بھی برچھی لے کے، ایک کافر نکلا، آس اس کا نام تھا، وہ سارا لوہے کا لباس پہن کے آ گیا، صرف آنکھیں نظر آ رہی، بڑے مسلمانوں کو زخمی کر رہا تھا، اب کیسے لڑے اس کے خلاف؟ تو حضرت زبیر بن عوام کے ہاتھ میں برچھی تھی، بس آنکھیں نظر، اتنی زور سے اللہ اکبر کہہ کے برچھی ماری نا کہ اس کا آپ نے گلا ہی کاٹ کے رکھ دیا، ہر چیز اس کے دماغ سے باہر نکل آئی، زمین پہ تڑپا۔ وہ برچھی اتنی پسند آئی نبی پاک، حضور کو صرف تسبیح پسند نہیں آتی، برچھی بھی پسند آتی، حضور کو صرف تلاوت والا مومن نہیں، جہاد والا بھی پسند آتا ہے۔ اصل پتہ مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان نا ایک چیز دیتے ہیں پھر اسی کا شکار اور دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دین ہمہ پہلو ہے، آپ سجدے کی بات بھی کریں، جہاد کی بھی کریں، دونوں دین ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اسی سے مسلمان مضبوط ہوتا ہے۔
حضور کو برچی اتنی پسند آئی کہ آپ کو بخاری میں ملے گا نبی پاک نے برچی لے کے بطور یادگار کے اپنے پاس رکھ لی. پھر وہ برچی حضرت صدیق اکبر کے پاس رہی, پھر وہ برچی حضرت عمر کے پاس رہی, پھر حضرت عثمان کے پاس رہی, پھر مولا علی کے پاس رہی. جنگ آگے بڑھی, تلواریں چمکی, 2 چھوٹے بچے. او نوجوانوں, خدا را واپس لوٹو اپنے دین کی طرف. 2 چھوٹے بچے, وہ 2 بچے آ کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے, کہتے چاچا جی ابو جال کدھر ہے؟ یہ لفظ ہے حدیث میں, چاچا جی, چاچو کدھر ہے ابو جال؟ تو چھوٹے والے کو باتیں بھی صحیح نہیں کرنے آتی تھی. کہنے لگا چاچا اسے مارنا ہے. کہا کیوں مارنا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہم نے سنا ہے وہ ہمارے نبی کو برا کہتا ہے معاذن. کہا تم اگر نام مار سکے تو چھوٹا کہہ رہا ہے, کہتا نام مار سکے تو مریں گے تو صحیح نا حضور کے نام. حفیظ جلندری کہتے ہیں وہ کہہ رہا تھا مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. معاذ اللہ حضور کو برا کہتا ہے. میدان میں آئے دونوں, زور زور سے تلواریں ماری, گھوڑے سے گرا لیا ابو جال. حضرت معاذ جو تھے بڑے والے, ان کا بازو کٹ گیا, تھوڑا سا گوشت سا لٹک رہا تھا, بازو لٹک رہا تھا. حضرت معاذ نے اس پر اپنا پیر رکھا, چھٹکا دے کے اتار دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا, انہوں نے گردن کاٹ دی ابو جال کی. دونوں تلواریں لے کے حضور کے پاس گئے. چھوٹا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے, بڑا کہتا ہے حضور میں نے مارا ہے. کہتا ہے نہیں تو پیچھے تھا, میں نے مارا ہے. جب تلواریں دکھائیں تو حضور فرمانے لگے تم دونوں نہیں مارا ہے, برابر کا ثواب ہے. جس کا بازو کٹا تھا کریم رسول نے فرمایا ادھر لانا بازو, وہ بازو لائے, حضور نے اسی جگہ رکھ کے نا دوبارہ لعاب دہن لگایا. حضرت معاذ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک موجود رہے. فرماتے ہیں کٹنے سے پہلے طاقت کم تھی, جب حضور نے جوڑا ہے تو طاقت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے, پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے طاقت. کہتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عکاش آئے, کہنے لگے میرے جذبات کنٹرول میں نہیں آ رہے, میں ان بےایمانوں کے گلے کاٹوں گا, پر میرے پاس تلوار ہی کوئی نہیں. کوئی تلوار ہو تو ماروں نا. ایک درخت کی جڑ تھی, ٹہنی تھی, حضور نے یوں کر کے کھینچی اور میں یہ لینا تلوار. کہتے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں میں ٹہنی تھی, میرے ہاتھوں میں آتی گئی اور تلوار بنتی گئی. پر اس سے کافر کاٹے حضور کے معجزات. 5000 فرشتہ بھیجا اللہ نے جنگ بدر میں. مجھے تو لگتا ہے فرشتوں نے بھی دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کی قیادت میں لڑنا چاہتے ہیں. فرشتے آئے, سپر پاور تھی روما, بڑی طاقتور سمجھتی تھی. ایران, روم, یہ کیسر و کسرا, بڑی طاقتیں تھی. عرب کے لوگ تو بوریا نشین تھے صحراؤں میں, نکل کے انہوں نے الٹ پلٹ کے نہیں رکھ دی سارا کچھ. گمسان کا رن پڑا, ابو جال قتل ہوا, امیہ قتل ہوا, کچھ دیر کے بعد مارا گیا. ابو البختری اور عتبہ و شیبہ اور ولید بڑے بڑے سردار قتل ہوئے. 70 کافر مارے گئے, 70 مسلمانوں نے قیدی بنا, باقی بھاگ گئے اور سامان چھوڑ کے بھاگ گئے اور گھوڑے چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا ادھر بھاگا, کہہ رہے تھے ان کو باندھ کے لے جائیں گے, اور جس کو ادھر بھاگنے کا موقع ملا وہ ادھر بھاگا. پیچھے سے حضرت صاحب بن عبادہ بول رہے ہیں, کہنے لگے ہم نے تو سنا تھا مردوں سے مقابلہ ہے, تم تو بیویوں سے بھی کمزور نکلے ہو, کیا بھاگتے ہو. 14 مسلمان شہید ہوئے صرف. 3 دن حضور نے قیام کیا بدر میں. قربان جائیں, جنگ کا آغاز بھی میرے نبی کے سجدے سے ہوا, اور جنگ ختم ہوئی تو پھر کریم سجدے میں چلے گئے. اللہ تیری مدد آئی تو کام بنا, تیری مدد نہ ہوتی تو کچھ نہ کر پا.